الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. آج انشاءاللہ عقیدے کے انشاءاللہ درس ہوگا اور یہ تقریباً یہ دوسرا درس ہے کیونکہ نئے سرے سے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے. پہلا درس تھا پچھلے درس میں عقیدے کی اہمیت اور اس کے مسائل اور اہمیت اور مصادر اور اس میں جو اہم غلطیاں جو ہوتی ہیں وہ کیا ہے اور کس طرح اس کا علاج کیا جائے، وہ پورے مسائل پچھلے درس میں اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا. آج یہ دوسرا درس عقیدے کی یہ ہے توحید. توحید کے معنی کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے اقسام کیا ہے. انشاءاللہ مختصر انداز سے انشاءاللہ ذکر کروں گا. توحید یہ بہت ہی اہم ہے، علم التوحید بھی کہتے ہیں. توحید اگر ہم لوگ اس کا معنی دیکھیں تو واضح الفاظ ہے. توحید واحد سے ہے. ہم لوگ عربی میں واحد کو اس کو کہتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں، کہتے ہیں ہذا واحد، یہ چیز ایک ہے. اور دو کو اثنین کہتے ہیں، اثنان کہتے ہیں. تو واحد توحید واحد سے لیا گیا ہے کیونکہ توحید سے مراد یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واحد ماننا. ہم لوگ جانتے ہیں، ہر ایک انسان جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد ہے. قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام مبارک جو ذکر کیا ہے، قل هو اللہ احد. احد کے مطلب ایک ہے اور واحد بھی ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا تمہارے معبود تو ایک ہی ہے. تو اللہ کے نام بھی واحد ہے، احد ہے، اور اس کے مطلب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے. نہ اس کے ساتھ کوئی شریک ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی پارٹنر ہے، نہ اس کے اولاد کی ضرورت ہے، نہ بیوی کی ضرورت ہے. تو توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو واحد سمجھنا. اور کس چیز میں واحد سمجھنا؟ تین چیزوں میں. واحد فی الوہیتہ وربوبیتہ واسمائہ وصفاتہ. توحید کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو واحد سمجھا جائے. کس چیز میں؟ صرف واحد اس طرح نہیں کہ اللہ تنہا ہے، ورنہ ہندو لوگ بھی جانتے ہیں، ہندو لوگ بھی کہتے ہیں اللہ اوپر، بھگوان ایک ہی ہے. یہودی لوگ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہی ہے. مشرک لوگ بھی کہتے تھے، مکہ والے بھی کہتے کہ رب ایک ہی ہے. تو کافی نہیں ہے. تو واحد کس میں ہے؟ تین اہم چیزوں میں ہے. پھر ربوبیت ہی، اللہ ربوبیت میں ایک ہے یعنی اللہ اکیلا ایک رب ہے. وہ الوہیت ہی، اور ایک ہی معبود ہے. وہ اسماء ہی و صفات ہے، اور اس کے اسماء و صفات میں بھی اللہ واحد ہے. اس کے معنی کیا ہے اور مزید تشریح انشاءاللہ درس میں سمجھ میں آئے گا. تو اسی لیے توحید کے معنی یہ کہ ہم لوگ اللہ کو افراد کریں، اللہ کو یکتا سمجھیں، اللہ کو ایک ہی سمجھیں. کس چیز میں؟ ان کی الوہیت میں، ربوبیت میں اور اسماء و صفات میں. توحید بہت ہی اہم ہے، اس کے بغیر انسان کی ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے. اور یہ فوائد انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مؤخر کیا جائے آخری کے آخری میں تو زیادہ بہتر ہوگا. توحید کے اقسام کیا ہے؟ توحید کے اقسام تین ہیں، ابھی ذکر کیا گیا ہے. توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. دیکھیے علماء عقیدہ یعنی جو علماء تھے، سلف صالحین جو تھے، وہ لوگ عقیدہ توحید کو یعنی اس میں یہ کہیں قرآن میں نہیں آتا کہ توحید الوہیت ربوبیت اسماء و صفات تین ہے، لیکن یہ علماء کی تقسیم ہے. علماء قرآن کے آیات کو دیکھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو دیکھے تو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہم لوگ کو توحید کرنے کے حکم دی ہے اور کن میں دی حکم دی ہے. تو دیکھا گیا تقریباً تین قسم ہے. اس کے ایک الگ تقسیم ہے طلبی اور عملی ہے، اور ایک یہ تقسیم جو آج کل معتبر ہے تین ہے، ربوبیت اور الوہیت اور اسماء صفات. اگر انسان ان تینوں میں موحد ہوتا ہے، تینوں کو صحیح طریقے سے توحید کرتا ہے تو اس کے ایمان انشاءاللہ مضبوط ہوگا اور اس کے توحید مکمل ہوگا. اور اگر اس کی وفات بھی ہوتی ہے تو صحیح طریقے سے ہوگی اور انشاءاللہ ضرور وہ جنت حاصل کرے گا. آئیے دیکھتے ہیں کہ تینوں اقسام کے معنی کیا ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں توحید الربوبیہ. ربوبیہ رب سے لیا گیا ہے. ہم لوگ قرآن میں اکثر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایک نام مبارک اور صفت ذکر کرتے ہیں، کیا ہے؟ رب. جیسا کہ سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب عربی لفظ ہے اور رب عربی میں تقریباً سید کو کہتے ہیں. سید جو آقا ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، جو اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں اس کو رب کہتے ہیں. اس لیے عربی میں جو ارباب ہوتا ہے، مالک جو بڑا آدمی ہوتا ہے، نیچے کچھ لوگ ہوتے ہیں تو اس کو بھی رب کہتے ہیں. لیکن کہتے ہیں رب العمل
یعنی عمل کے رب ہے، رب البیت گھر کے رب ہے، یا رب المکان یعنی اس جگہ کے مکان ہے، لیکن رب صرف اطلاقاً یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اللہ ہی سید ہے اور آقا ہے. تو یہ اقرار کرنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ اللہ ہی سید اور رب ہے. لیکن کن چیز میں؟ یہ اس میں علماء کہتے ہیں کہ 3 چیزوں میں آپ کو اقرار کرنا ہے. وافراد اللہ فی الملک، ملک میں، والخلق والتدبیر، 3 اہم باتوں میں آپ کو اللہ کو رب ماننا ہے، اللہ کو سید ماننا ہے، اللہ کو آقا ماننا ہے. یہ توحید ربوبیت میں آپ اگر زیادہ تر دیکھا جائے تو کفار لوگ بھی اس پر اقرار کرتے ہیں. قرآن مجید میں اگر آپ دیکھو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر کافر سے پوچھ لو کہ آسمان و زمین کے تخلیق کرنے والے کون ہیں تو نہیں کہیں گے میرا آبا یا میرا صنم یا حبل یا لات عزا، نہیں کہیں گے، فوراً کہتے ہیں یقولون اللہ. تو ربوبیت میں عموماً اختلاف لوگ نہیں کرتے. آج کل بھی ایک ہندو کو پکڑ لو، اس سے کہہ دو کہ آپ کو کس نے پیدا کی ہے تو کہتا اوپر والا، صحیح کہ نہیں؟ یا فلاں چیز آپ کو کون روزی دیتا ہے تو وہ بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ دیتا ہے. تو اس چیز میں اختلاف نہیں ہے. ربوبیت میں اگر قرآن میں دیکھا جائے تو زیادہ زور نہیں لگایا گیا کیونکہ اکثر لوگ اس پر اقرار کرتے ہیں. تو اسی لیے یہاں 3 اہم باتیں آپ کو اقرار کرنا ہے کہ اللہ آقا ہے، سید ہے، مالک ہے. ان 3 چیزوں میں کیا ہے؟ فی الملک اللہ سبحانہ والخلق والتدبیر. خلق یعنی آپ کو اقرار کرنا کہ اللہ ہر چیز کے خالق ہے، اور یہ اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی تخلیق کرنے والا نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتے اللہ خالق کل شیء، اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے خالق ہے. اور وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اللہ اپنے تعریف کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ ہر چیز کی تخلیق کی ہے اور اچھے انداز سے، مقدر انداز سے اللہ نے پیدا کیا ہے. اس میں غلطی نہیں ہوتی، انسانوں کی طرح نہیں. آج کل ہم لوگ کوئی چیز بناتے ہیں تو بنانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس میں فلاں غلطیاں ہیں، اس طرح بنانا چاہیے تھا اور اس طرح کرنا چاہیے تو صحیح ہے. لیکن اللہ جو بھی کرتے ہیں وہ ہمیشہ اچھا کرتے ہیں. اسی لیے ہر مومن کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے خالق ہے، اور یہ عقیدہ رکھو کہ ہر چیز کی تخلیق اللہ نے اچھے انداز سے کی ہے اور حکمت کے ساتھ کی ہے اور اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے. بہت سے لوگ تو مانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز کے خالق ہے، لیکن اللہ پر اعتراض کرتے کہ اللہ اس کو کیوں پیدا کی ہے، اس کی ضرورت کیا تھی. غلط ہے، یہ کہنا حرام ہے. یہ جو اس طرح کرتا ہے حقیقت میں اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرتا ہے. تو خلق میں آپ کو ایمان لانا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ ہر چیز کو ایجاد کی ہے اور کس طرح اچھے انداز سے، اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہے، نہ بیکار اللہ نے تخلیق کی ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران کی آخری آیت میں کیا ہے؟ اس مومن لوگ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی مومن لوگ جب تفکر کرتے آسمان و زمین اور ہر چیز پہ غور کرتے ہیں تو یہ کہتے کہ اللہ اس کو تو نے بیکار نہیں پیدا کی ہے. آج کل بہت سے لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو اعتراض کرتے ہیں، مچھر لگتی ہے یا کوئی کیڑا لگتا ہے تو کہ اللہ اس کو کیوں پیدا کی، یار اس کو کیا ضرورت تھی. نہیں، اللہ کو پتا ہے کیا ضرورت ہے، آپ دخل مت دو. آپ کو صبر کرنا، اس کے جب وہ کاٹتی ہے یا پریشان کرتے آپ کو صبر کرنا ہے، لیکن اعتراض کرنا ہے یہ جائز نہیں ہے. تو یہ پہلا آپ کو یہ عقیدہ رکھو کہ ہر چیز کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی تخلیق نہیں کر سکتا ہے. یہ بھی ضروری ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آج کل مسلمانوں میں افسوس کے بعد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کر سکتا ہے. اب دیکھے ہوں گے جیسا کہ ہم لوگ کے بہت سے لوگ ہم لوگ کے ملک میں جو بہت سے دو تقریریں کرتے ہیں کہ ہمارا غوث اعظم امام عبد القادر جیلانی وہ اللہ کی اجازت کے بغیر بھی کسی کو پیدا کر سکتا ہے. آپ تقریریں سنے ہوں گے ایسے خبیث لوگوں کے جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کی اجازت سے تخلیق کرتے تھے. حضرت عیسیٰ اللہ سبحانہ کے نام لے کر تو اللہ کی اجازت لے کے تو اللہ پھونکتے تھے تو اللہ سبحانہ زندہ کر دیتے تھے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی کی اجازت کے بغیر وہ کہتا کن فیکون. یہ کہنا کفر ہے، اور یہ اس طرح کہنا ہے جو اس طرح کہتا حقیقت میں کفار مکہ سے بھی بدتر ہے. کیونکہ کافر لوگ سے پوچھا جاتا ہے من خلق السماوات والارض، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں. من خلقہم، کون تم لوگ کو پیدا کیے؟ تو کہیں گے اللہ ہے. تو یہ پہلا رب میں آپ یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے سوا اور کوئی خالق حقیقی نہیں ہے، اور ہر تخلیق جو اللہ کرتے ہیں اچھا ہے، عمدہ ہے، اور حکمت کے ساتھ اللہ نے پیدا کی ہے. دوسری بات
جو توحید ربوبیت پہ آتی ہے کہ آپ عقیدہ رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کے مالک بھی ہے. تمام چیزیں چاہے وہ چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز، ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، جو قرآن پڑھتے ہوئے روز یہ آیت اکثر گزرے ہوں گی. اللہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کے لیے تمام آسمان و زمین میں تمام چیزیں اللہ کے ہے. اور دوسرے آیت میں اکثر آتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان و زمین کی ملکیت سب اللہ کے ہاتھ میں. تو اسی لیے ہر چیز کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ہم لوگ کو اللہ نے کچھ دنیا میں مالک بنایا ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، اولاد ہے، لیکن حقیقت میں یہ مالک کون ہے اس چیز کے؟ اللہ. اور تو اسی لیے آپ جب ایمان لاؤ گے کہ اللہ مالک ہے، اکثر لوگ تو ایمان لاتے ہیں لیکن مکمل نہیں کرتے ہیں، اس لیے مانتے تو اللہ مالک ہے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالی وہ بندے کو نہیں دیتا، کسی اور کو دیتا، تو انسان اعتراض کرتا ہے کہ اللہ اس کو کیوں دیتے ہو، مجھے کیوں نہیں دیتے؟ بھائی اللہ کے، اللہ جس کو دیتا ہے، دینا چاہتا دیتا، آپ کو اعتراض نہیں کرنا ہے. اسی طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالی اس انسان سے کوئی چیز چھین لیتا ہے تو انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی گالی دینے لگتا ہے اور اعتراض کرتا ہے. مثال ہے، انسان کے پاس اولاد ہے، اللہ اگر چاہتے ہیں تو جب بھی چاہیں گے تو اس کو دنیا سے اٹھا لیں گے کہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. تو انسان یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ، ہم لوگ بھی اللہ کے ہیں، تو اعتراض نہیں کرتا. لیکن بہت سے لوگ مصیبتوں میں فوراً اعتراض کرتے کہ اللہ میرے پیچھے کیوں پڑے ہو، اللہ میرے حاجات کیوں تم یہ لے رہے ہو. لوگوں کے کان سے سنا جاتا ہے، بہت سے لوگ اسے تعجب کرتے ہیں، لیکن مصیبتوں میں بہت سے لوگ کہتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں جو انسان سن بھی نہیں سکتا کہ کفر کی باتیں ہیں، لیکن انسان پریشان رہتا تو اعتراض کرتا ہے. تو یہ ایمان نہیں ہے. ایمان مکمل یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ ہر چیز کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اس کا مالک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی جو کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے، اور جو لیتا ہے اس کا حق ہے، جو دیتا ہے اس کا حق ہے. مجھے اعتراض نہیں کرنا ہے، مجھے اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا ہے. یہ دو بات ہوئی. تیسری بات جو آپ کو ایمان اس پر لانا ہے تدبیر پہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کی تدبیر اللہ ہی کرتے ہیں. یعنی جو اللہ سبحانہ تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو اللہ نے پیدا کی ہے، تمام چیزوں کو پیدا کی ہے، اور تمام چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں. اور یہ بھی عقیدہ رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالی اچھے انداز سے تدبیر بھی کرتے ہیں. تدبیر کے مطلب یعنی اللہ سبحانہ نظام صحیح طریقے سے جس طرح چلا رہے وہ صحیح ہے. تدبیر میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، کسی کو کھلانا، کسی کو روزی دینا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو صحت مندی دینا، کسی کو مالدار بنانا، کسی کو غریب بنانا، کسی کی زندگی جس طرح چلتی ہے یہ سب اللہ کی تدبیر سے چل رہی ہے. انسان جب غریب ہوتا ہے تو نہ کہے کہ نہیں اللہ کو نہیں پتا ہے، یہ غلط ہے. اللہ ہر چیز کی تدبیر قرآن میں ہے. اللہ فرماتے یدبر الامر، یعنی اللہ ہر معاملات کو تدبیر کرتے ہیں، یعنی اس کو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے نظام چلاتے ہیں اچھے انداز سے. الا لہ الخلق والامر، کہ آگاہ رہو کہ اللہ ہی کے یعنی ہاتھ میں ہے اس کا تخلیق کرنا اور اس کے فیصلہ کرنا ہے، اس کا حکم چلانا ہے، اس کے سب کچھ کرنا ہے، یہ اللہ کے فیصلے میں. اسی لیے انسان اللہ قرآن مجید میں بار بار کفار سے کیا کہا کہ تم لوگ آسمان و زمین کی طرف دیکھو، نظام کس طرح چل رہا ہے، رات و دن، سورج چاند، ہر چیز کی نظام دیکھو. چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تدبیر کرنے والے ہیں. تو جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی بھی غلطی نہیں ہوتی ہے تو اس کے دل فوراً یہ یقین کرتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ سے چل رہا ہے، اس کا مطلب اللہ حکیم اور اس کی عبادت ہی کرنی چاہیے. تو اسی لیے یہ پہلے قسم کا عقیدہ، پہلے قسم کی توحید ہے کہ آپ توحید ربوبیت کرو، یعنی آپ اقرار کرو کہ میرا رب مکمل اللہ ہے. اور بتایا کہ رب کے لیے ضروری کہ آپ یہ کہو کہ اللہ میرا آقا ہے. اس میں تین اہم بات، یہ کہو کہ ہر چیز کہ اللہ نے پیدا کی ہے اور ہر چیز کی ملکیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہر چیز کی تدبیر، جیسے کہ روزی دینا، کھانا دینا، منع کرنا، صحت، مال دینا یا اولاد دینا، یہ سب اللہ کی تدبیر میں ہے. اسی لیے وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کسی کا تقدیر نہیں بدل سکتے ہو، نہ کوئی کسی کی تقدیر بدل سکتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے کہ فلاں بابا تقدیر بدل سکتا ہے، فلاں جیسے کہ لوگ کرتے ہیں، اولاد نہیں ہو تو کسی جادو کے ذریعے سے کروانا چاہتے ہیں، کسی کے نصیب اچھی نہیں ہے کہتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں بابا کے پاس جاؤ تو آپ کے نصیب اور آپ کی تقدیر صحیح کر دیں گے. تو تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی. یہ لوگ ہیں، یہ لوگ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں. کبھی کبھار اللہ سبحانہ و تعالی ان کے ہاتھ سے کچھ چیزیں گمراہ کرنے کے لیے، امتحان کے لیے کرا دیتے ہیں.
لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ لوگ کچھ چیز کے مالک نہیں ہیں، سب چیز کے مالک اللہ ہے۔ آپ اسی لیے کہا جاتا کہ اگر آپ کی توحید ربوبیت مکمل صحیح ہے تو آپ کی ایمان بھی مضبوط ہوگا، لیکن اگر انسان کی توحید ربوبیت اس میں خلل ہے تو وہ بھی غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ تو توحید ربوبیت یہ قسم ہے، یہ یاد کر لو، میں بار بار دہراتا ہوں یاد کرانے کے لیے کہ آپ اقرار کرو کہ میرا آقا اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، مالک، خالق اور مدبر، ہر چیز کی تدبیر، ہر چیز کی تخلیق اللہ ہے، اور ہر چیز کی ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بتا کہ یہ قسم اکثر فرقوں میں اختلاف نہیں ہے۔ کفار مکہ اس چیز کو اقرار کرتے تھے، ہندو لوگ آج کل اقرار کرتے ہیں، کافر اگرچہ کچھ غلطیاں ہیں لیکن عموماً لوگ اقرار کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ فرعون، صرف قرآن میں فرعون اور ایک نمرود کو ذکر کیا گیا جو اس چیز پر اعتراض کرتے تھے۔ فرعون کیا کہتے ہیں؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارے رب ہوں جو سب سے اعلیٰ ہوں، اور نمرود کہتے ہیں انا وحی و امید، میں زندہ کرتا ہوں اور مردہ کرتا ہوں۔ لیکن باقی تمام کفار سب اقرار کرتے تھے کہ اللہ ہی تخلیق اور اللہ مالک ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی مدبر ہے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے نہیں ہوئے۔ تو یہ دلیل ہے کہ یہ کافی نہیں ہے، اس سے زیادہ ضروری اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسری ضروری ہے جو دو قسم ہے، توحید الالوہیہ، توحید الالوہیہ جس کو توحید العبادہ بھی کہتے ہیں۔ الوہیہ الہ سے لیا گیا ہے، الہ کے مطلب معبود، اور توحید العبادہ اس کو بھی کہتے ہیں۔ عبادہ یعنی عبد، انسان عبد، غلام بنتا ہے، کس کا غلام بنتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو توحید العبادہ یعنی انسان یہ اقرار کرے کہ تمام قسم کی عبادات، چاہے وہ چھوٹی عبادت ہو یا بڑی عبادت، چھوٹی عبادت جیسا کہ تسبیح کرنا، ذکر و اذکار کرنا، بڑی عبادت جیسے کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ذبح کرنا، یا وہ عبادت جو کھلی عبادت ہو، ظاہر ہے جیسا کہ نماز روزہ، یا چھپی عبادت ہے، چھپی عبادت، باطنی عبادت، مثال وہ دے گا، پچھلے درس میں ذکر کیا گیا، باطنی عبادت جیسا کہ محبت کرنا یا خوف رکھنا یا امید رکھنا، توکل کرنا، یہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے ہر وہ عبادت، چاہے وہ چھپی ہو یا ظاہر ہو، بڑی ہو یا چھوٹی، سب کچھ اللہ کے لیے بس ہونی چاہیے، کسی اور معبود کے لیے، کسی انسان، پیر، ولی، فرشتہ، نبی، کوئی بھی کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ توحید الالوہیہ کا مطلب یعنی تمام قسم کی عبادات صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ غیر اللہ کے ساتھ اگر غیروں کو بھی پکارا جاتا ہے، چاہے مکمل انداز سے پکارا جاتا ہے یا جزوی طور پر، تو وہ شرک پہ نشان پڑ جاتا ہے۔ مثال ہے جیسا کہ ہم لوگ اللہ اسی توحید کے لیے انبیاء کو بھیجا ہے، اور یہ تفصیل انشاءاللہ شرک اور کفر کے مسائل اور غیر اللہ کو پکارنے کے مسائل، قبر اور مزارات اور بہت سارے مسائل میں انشاءاللہ تفصیل زیادہ آئے گا، یہ مختصر یہاں انداز ذکر کرتے ہیں۔ اسی کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا ہے۔ آپ دیکھو گے قرآن مجید میں انبیاء کو بتایا گیا کس لیے بھیجا گیا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھیجا گیا تاکہ وہ اقرار کرے کہ اللہ رب ہے۔ نہیں، وہ لوگ تو اقرار کرتے تھے، لیکن اس لیے انبیاء کو بھیجتے تھے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ یقیناً ہم نے ہر امت میں، ہر جماعت میں، ہر لوگوں کے پاس ہم نے رسول بھیجا، کیوں؟ تاکہ وہ اللہ کی صرف عبادت کرے۔ تو اسی مقصد کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا ہے، اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے انبیاء کو بھیجا گیا، قرآن کو نازل کیا گیا انبیاء کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری دلائل قائم کی ہے۔ تو یہ ضروری ہے، اگر کوئی انسان اس میں غلطی کرتا ہے تو پھر سمجھو وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہوگا۔ یا کفار مکہ جانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، رازق ہے، پریشانیوں میں اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جب عبادت کرنی ہوتی تھی تو اللہ کے ساتھ کسی اور کے لیے بھی کرتے تھے۔ اللہ سے تو دعا مانگتے تھے، لیکن اپنے صنم سے بھی کچھ مانگتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظر و نیاز کرتے تھے، ذبح کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار اپنے صنم کے لیے کرتے ہیں۔ اور آج کل مسلمانوں کی یہی حال ہے، اکثر مسلمان اسی توحید میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھو کہ مسلمان ماشاءاللہ دنیا میں کتنا ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ ہم لوگ دنیا کو چھوڑو، اپنے ملک میں دیکھو، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کا حال دیکھ لو، مسلمان کتنا بہت زیادہ ہے، لیکن اکثر مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ پیر کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ مزارات میں جائیں گے، اللہ کے ساتھ غیروں کو بھی مانتے ہیں۔ آپ دیکھو گے مزارات پہ جائیں گے، کچھ لوگ طواف کرتے ہیں، یہ حق موجود ہے کہ نہیں؟ یہ طواف عبادت ہے کہ نہیں؟
عبادت ہے کہ نہیں؟ بڑی عبادت ہے. تو آپ کیوں اللہ کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کرنی چاہیے آپ کیوں مزارات میں کرتے ہو؟ ذبح اللہ کے لیے ہے، انسان کیوں غیر اللہ کے لیے کرتا ہے؟ تو انسان شرک میں پڑ گئے. قرآن کی کیا آیت ہے جو ہر ایک کو تقریباً یاد ہے؟ قل ان صلاتی، آگے کیا ہے؟ قل ان صلاتی، آپ اللہ کے رسول کہہ دیجئے میری نماز. قل ان صلاتی و نسکی، نسکی اس ایک معنی یہ ہے کہ ہماری ذبیحہ. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری زندگی میری موت کس کے لیے ہے؟ پیروں کے لیے نہیں، للہ، صرف للہ نہیں. اللہ تاکید کے لیے جو کیا کہتے ہیں؟ للہ رب العالمین لا شریک لہ. آپ اگر انسان اسی آیت پہ صرف غور کرے گا تو یہ کبھی مزارات پہ نہیں جائے گا. اللہ یہ فرماتے کہ اے اللہ کے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میری صلاۃ یعنی میری نماز، اور صلاۃ کے معنی بھی دعا کو بھی کہتے، تو میری نماز، میری ساری دعائیں اور میرے نسک ذبیحہ صرف کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے ہے، اور کسی کے لیے بھی شریک میں نے ٹھہراتا ہوں. لیکن آج کے مسلمانوں کے حال کیا ہے؟ بیمار ہوئے تو اللہ کے نام سے اگر ایک بار ذبح کیے تو بابا کے نام سے بھی ذبح کریں گے، میت کے نام سے بھی کریں گے، جنات کے نام سے بھی ذبح کریں گے. صحیح کہ نہیں؟ یہ سب موجود. تو یہ توحید ہے؟ یہ شرک ہے. اگر دیکھو کہ مسلمان کے حال، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تھک جائیں گے، احساس کریں گے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کریں گے، تو وہ جائیں گے درگاہوں میں جائیں گے، بابا پیر کے وسیلے لگائیں گے، اس سے مانگیں گے، اور پھر کہتا کہ میری حاجت پوری ہو گئی. اولاد اللہ سے مانگتا ہے، جب دیکھتا کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ حکمت کے ساتھ دیتے ہیں، تو پھر آ کے بابا سے مانگتا ہے. تو یہ توحید کی شرک ہے، یہی شرک ہے. تو اسی لیے توحید الوہیت کے معنی یہ ہے تمام قسم کی عبادات انسان ہمیشہ اللہ کے لیے رکھے، کسی اور کے لیے نہ رکھے، چاہے وہ اگر 1% ہو وہ کسی کے اور کے لیے نہ رکھے، اور اگر کرتا ہے تو شرک کے دائرے میں آ گئے، جس سے بچنا چاہیے. اور اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا جاتا ہے، اور اس توحید قائم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن نازل کی ہے، اور اللہ سبحانہ یہ علم نازل کی ہے. تو اس لیے ہم لوگ کو چاہیے کہ توحید زندہ رکھے. جب بھی دعوت کرے، یہ تو بہت ضروری بات ہے، جب بھی ہم لوگ کسی کو دعوت دیں، جب بھی اسلام کی طرف ان لوگ کو بلائے، تو ہم لوگ نماز روزے سے پہلے کیا ہے؟ اس کے عقیدہ اصلاح کرے. پہلے یہی فکر کرے کہ اس کا عقیدہ کس طرح اصلاح کرے. اگر آپ دیکھو کہ کوئی بندہ غیر اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، شرک میں ملوث ہے، تو آپ نماز روزے کے تو حکم دو، لیکن اس سے اہم کیا ہے کہ آپ اس سے خالص اللہ کے لیے عبادت کرنے کے حکم دو، کہ صرف اللہ سے دعا مانگو. کیونکہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار. یہ حدیث بہت ہی اہم ہے. جو بھی دعوت کرنے والے ہیں، جو بھی فرد اپنے گھر میں یا کسی کو دعوت دیتے ہیں، یہ حدیث سامنے ہمیشہ رکھے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کچھ بھی نہیں کرتا ہے، وہ ضرور جنت میں جائے گا. علماء کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر خدا نخواستہ وہ زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اور وہ بلکہ کیا کرتا ہے کہ اب قتل بھی کرتا ہے، جرائم، سارے جرائم کرتا ہے، لیکن شرک سے بچتا ہے، تو عذاب تو پائے گا، جہنم میں ہزاروں سال میں پڑا رہے گا، لیکن آخری میں جہنم سے نکلے گا کہ نہیں؟ نکلے گا. اور بالمقابل دیکھا جائے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک کرتا ہے، شیئان یعنی کچھ بھی شرک کرتا ہے، جان بوجھ کے کرتا ہے، تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے جائے گا. چاہے کتنا بھی نماز، کتنا بھی روزہ، کتنا بھی عبادات، کتنا بھی اخلاص کرتا ہے، کتنا بھی اچھا کام کرتا ہے، لیکن شرک میں ملوث ہے، تو وہ جہنم میں جائے گا، کبھی جنت کے بھی جانے کے اس کو موقع نہیں ملے گا. اسی لیے ہم لوگ پہلے اللہ کے رسول کی دعوت دیکھی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سال دعوت دی؟ 23 سال، 23 سال، 13 سال اللہ کے رسول صرف توحید کی دعوت دی. 13 سال کیا؟ توحید، شرک اور اس سے لڑے. اور جب مکے کے دور ختم ہوا، مدینے میں آئے، تو اللہ کے رسول توحید کو باقی رکھا، نہیں کہ توحید چھوڑ دیے. توحید کی دعوت بھی دیتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول عبادات کی طرف زیادہ دعوت دینے لگے. تو اسی لیے ہم لوگ کو بھی پہلے بتایا گیا پچھلے درس میں کہ بنیاد مضبوط رکھو، اور بنیاد ہم لوگ کی عقیدہ ہے، توحید ہے، اور اس کے بعد اس پر عمارت کرو. ورنہ اگر وہ ٹوٹی ہوئی اور کمزور بنیاد پہ اگر کوئی عمارت قائم کرتا ہے تو بنیاد فوراً گر جائے گی، اور انسان کے بھی دعوت اور انسان کے اعمال بیکار ہو جائے گا. توحید اور شرک کے مسائل اور ایمان کے مسائل انشاءاللہ اگلے دروس میں اور مزید وضاحت کریں گے. تیسرے قسم کی توحید وہ بھی ضروری ہے.
اکثر لوگ اس سے غافل ہیں اور اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں. کس کو کیا کہتے ہیں؟ توحید الاسماء والصفات، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کی جو توحید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بھی توحید کرنا چاہیے. مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم لوگ ایمان لائے یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سے اچھے اچھے نام ہیں اور اس کے ساتھ کسی اور مشارک نہیں ہے، اور بہت اچھی اچھی صفات ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہے اور کوئی اس کی مشارک نہیں ہے. تو اس لیے اسماء یعنی نام، اسم کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں نام کو کہتے ہیں. تو اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اور صفات یعنی اللہ کی بہت ساری ایسی صفات ہے جو اللہ کے لیے لائق ہے. تو ہم لوگ کو بھی اس پر ایمان لانا ہے، اور اس میں بہت ہی لمبا بحث ہے. کبھی انشاءاللہ موقع رہے گا تو اس میں اور تفصیلات ذکر کریں گے، لیکن ابھی اس درس میں مختصر انداز سے میں ذکر کرتا ہوں. پہلے مسئلہ یہ اللہ کے اسماء، اللہ کے جو نام ہے سب اللہ کے نام اچھا ہے. کیا ہے؟ سب نام اچھا ہے، معنی کے طور پر اچھا ہے، اور ہر قسم کی اس میں اچھائی، کسی بھی قسم کی خرابی اس میں نہیں ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نام ہے وہ توقیفی ہے. توقیفی کے مطلب یعنی انسان جو قرآن و سنت میں ثابت ہے تو ثابت کرنا ہے، جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے. جو نام ہے، صفت الگ چیز ہے، نام. مثال کے طور پر بہت سے لوگ آج کل منتشر ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام فلاں، اللہ کے نام خدا ہے. اللہ کے نام خدا ہے؟ نہیں. کہاں لکھا ہو قرآن میں یا سنت میں کہ اللہ کا نام خدا ہے؟ کچھ کہتے ہیں اللہ کا نام خدا ہے، غلط ہے. اللہ کے نام نہیں، اللہ کی صفت خدا ہے. خدا یعنی اللہ معبود ہے، لیکن نام وہی قرآن میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ یہ اللہ کا نام ہے. الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، المصور، الغفار، القہار، العزیز. بہت سارے نام ہیں. اور اللہ کے کتنا نام ہے؟ اکثر جو مشہور 99 ہے، لیکن 99 نہیں، اللہ کے اور اس سے زیادہ اللہ کے نام ہے. جو حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول اور ساری کتاب حدیث کی کتابوں موجود ہے، حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے 99 نام ہے. اگر کوئی اس کو گنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے. تو اس کا مطلب نہیں کہ صرف 99 ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور بہت نام ہیں. ہم لوگ جو 99 گنتے ہیں یہ سب عربی میں ہے، تو اللہ کے نام صرف عربی میں ہے نہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عربی تھوڑی بات کرتے تھے، وہ تو اللہ کو پکارتے تھے اس زبان میں. اللہ کے بھی کچھ نام، ہر زبان میں اللہ کے کچھ نام ہیں، لیکن ہم لوگ نہیں جانتے. تو اس لیے اللہ کے بہت سے ایسے نام ہیں جو ہم لوگ نہیں جانتے، کوئی بھی نہیں جانتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دعائے کر میں کیا پڑھتے تھے؟ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تمہارے ہر نام کے ذریعے سے میں سوال مانگتا ہوں. سمیت بہ نفسک، جو اپنے لیے تو نے اختیار کی ہے، او علمتہ احد من خلقک، یا وہ نام جو تو نے کسی کو سکھائی ہے، انبیاء کو یا اولیاء کو یا اچھے لوگوں کو تم نے سکھائی ہے. اور آخری میں کیا کرتے؟ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، حتیٰ کہ وہ نام کے ذریعے سے میں سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے پاس چھپا کے رکھا اور کسی کو نہیں بتائی. تو اللہ کے بہت سارے نام ہیں، صرف نام نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ، اس کے کوئی حد نہیں ہے. جس طرح اللہ کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کے علم کے کوئی حد نہیں ہے، اللہ کے رحمت کے کوئی حد نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے اسماء و صفات کے بھی کوئی حد نہیں. انسان نہیں بتا سکتا کہ کتنا ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے. یہ اللہ کے نام کے بارے. اللہ کی جو صفات ہے، صفات کے مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کو ہم لوگ لاحق کر سکتے کہ اللہ یہ کرتے یا نہیں. اور صفات دو قسم میں، ایک ذاتی اور فعلی ہے. یہ تفصیل انشاءاللہ اس مسئلے پہ جب آئے گا تو ذکر کریں گے. لیکن اس میں کچھ علماء قاعدہ رکھتے ہیں کہ انسان اللہ کے لیے کوئی صفات نہ ثابت کرے الا کہ اگر قرآن اور سنت میں ثابت ہے. ویسے بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اپنے مرضی سے اللہ کو صفات دیتے ہیں. جیسا کہ بچے جیسا کہ کوئی بچہ آتا ہے تو کوئی کہتا ہے دیکھو اللہ تم کو ماریں گے، کہتے ہیں لوگ کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو پکڑ لے، اللہ تمہیں اٹھ کے پکڑ لیں گے. یہ کہاں سے تم نے لائے؟ اس لیے انسان وہ الفاظ جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہی الفاظ استعمال کرے جو قرآن نے کی ہے. یہ کہہ سکتا ہے انسان اللہ تم پر ناراض ہو جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب دیتے ہیں، لیکن انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو یہ کریں گے وہ کریں گے، جو چیز ثابت نہیں ہی نہیں. ہر عموماً اللہ کی وہ صفات ثابت کرے جو قرآن و سنت میں ہے، اور جو چیز قرآن و سنت میں نہیں ہے ہم لوگ ثابت نہیں کر سکتے ہیں. اور جو چیز ثابت ہو چکا ہے اس کو ثابت کرنا ضروری، نہ اس میں تاویل کرنا ہے، نہ اس میں تعطیل کرنا ہے، نہ اس میں تشبیہ کرنا ہے.
یہ معنی آپ لوگ نے سمجھ میں، مثال دیتا ہوں آپ لوگ سمجھ لو. قرآن میں جیسا کہ آتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم یا خلقت بیدی، اللہ فرماتے ہیں حضرت آدم کے بارے میں کہ اس کو میں نے دونوں ہاتھ سے پیدا کی ہے. تو ہاتھ یہ اللہ کی صفت ہے. اب ہم لوگ اکثر خاص کر بہت سے لوگ جو عقائد جو محرف ہیں، آپ دیکھو کہ ہاتھ کی تعویل کرتے کہتے ہاتھ سے مراد وہ ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ سے مراد قوت ہے، ہاتھ سے مراد طاقت ہے. کہاں سے تم نے یہ معنی لایا؟ یہ غلط ہے، تحریف ہے. بلکہ یہ کہو کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے. تو اللہ کے ہاتھ کس طرح ہے؟ ہم لوگ کہیں گے ہاتھ کے معنی معلوم ہے، لیکن اس کی حقیقت اور کیفیت ہم لوگ نہیں جانتے ہیں. اللہ نہیں بتایا کہ ہاتھ کتنا بڑا ہے. بہت سے بچے کبھی پوچھتے کہ اللہ کے ہاتھ کتنا بڑا ہے، انسان کہتے اتنا بڑا ہے. بھئی یہاں سے وہاں تک ہے، یہ حرام ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کتنا بڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں قیامت حدیث میں آتا ہے کہ اللہ والسماوات مطویات بیمینہ، اللہ فرماتے کہ اللہ اپنے داہنے ہاتھ میں پورے آسمان کو لپیٹ لیں گے. تو سوچے آسمان کتنا لمبی چوڑی، ساتوں آسمان. جو انسان یہاں سے اگر چاند تک پہنچنا چاہتا ہے، جو نیچے والا آسمان ہے، ہزاروں سال لگے گا. اگر انسان عرش تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس میں کروڑوں سال بلکہ اس سے زیادہ لگے گا. اتنی لمبی چوڑی آسمان ہے، اللہ قیامت کے دن اپنے ہاتھ میں لپیٹ لیں گے. تو انسان تصور نہ کرے کہ اللہ کا ہاتھ کتنا بڑا ہے. لیکن آپ کو کیا ہے، ہم لوگ پر واجب ہے کہ اللہ قرآن میں ذکر کرتے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، اللہ کے پاس حدیث میں آتا قدم ہے، حسبت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس آنکھ ہے. تو ہم لوگ اس پر ایمان لائیں گے. اللہ کے پاس آنکھ ہے، لیکن کس طرح، یہ ہم لوگ اس میں خاموش رہیں گے. اس میں ہم لوگ کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، کالا ہے، سفید ہے. نہیں، ہم لوگ اقرار کریں کہ اللہ کے پاس ہے. کیفیت کس طرح، اللہ کو ہی پتا ہے. اسی طرح یہ ذاتی صفات ہے. فعلی صفات یعنی کچھ ایسی صفات ہیں جو فعلی ہیں. اللہ ہنستے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ناراض ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی بات چیت کرتے ہیں، اللہ سنتے ہیں. تو یہ چیزیں ذاتی صفات ہے. تو اللہ کے لیے اللہ کس طرح بات کرتے ہیں، کون سی زبان، یہ کون بتا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اللہ کو تمام زبانیں اللہ کو پتا ہے، لیکن کس طرح بات کرتے ہیں انسان نہیں بتا سکتا ہے. اللہ کی آواز کس طرح کوئی نہیں بتا سکتا ہے. اللہ کس طرح سنتے ہیں یہ نہیں بتا سکتے. تو یہ آپ لوگ ہم لوگ کو کیا ہے، جتنا بتائے گا اتنا ہی اقرار کرو. اور اس سے زیادہ ہم لوگ اگر تعویل کرتے ہیں یا تعطیل کرتے ہیں یا تشبیہ کرتے ہیں یا زیادہ بحث کرتے ہیں تو پھر انسان شروع کرتا ہے بھٹکنے کے راستہ اور غلط راستہ اختیار کرنے لگتا ہے. تو اسی لیے ہم لوگ اسماء صفات میں ہم لوگ توحید کریں، عقیدہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہت ہی اچھے اچھے نام ہیں اور بہت ہی عمدہ اور اچھی اچھی صفات ہیں. لیکن یہ صفات کس طرح ہے، جو قرآن و سنت میں ثابت ہے وہ اقرار کریں گے اور اس کی کیفیت نہیں بتائیں گے. نہ اس میں زیادہ ہم لوگ بحث کریں گے، نہ اس میں زیادہ ہم لوگ اپنے رائے دیں گے، بلکہ ایمان لائیں گے اور کہیں گے باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے اور اللہ ہی جانتے ہیں. اور ہم لوگ کو اتنا ہی فرض ہے کہ اتنا ہی ہم لوگ ایمان لائیں جتنا ہم لوگ کو بتایا گئے. اور اس میں خوض کرنا یا بحث کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. اور یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے صفات کی طرح کسی کی صفت نہیں ہے. قرآن کی آیت سورہ شورى میں کیا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح کوئی بھی چیز نہیں ہے. اگر استغفر اللہ کوئی کہتا ہے اللہ اس طرح بیٹھتے ہیں جس طرح فلاں بیٹھتا ہے تو کفر کی بات ہے. اگر اللہ اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اس طرح غلط ہے. اللہ کے ہاتھ اس طرح، انگلیاں اس طرح ہے، یہ کفر کی بات ہے. انسان اس طرح وہ بالکل نہ کرے، تشبیہ نہ کرے، نہ کہے کہ ان کی طرح ان کی طرح. یہ اس طرح کہنا یہ سب جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے تو اس سے توبہ کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ جو ہوا توحید کی 3 قسم ہے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. توحید الوہیت کے معنی کیا ہے، یعنی ہم لوگ ایمان لائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارے صرف معبود ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور تمام قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اور اگر کوئی انسان کسی بھی قسم کی عبادت کسی غیر اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ شرک ہے اور اس سے توبہ کرنا چاہیے. اور یہ عقیدہ رکھے کہ جو بھی بندہ عبادات میں کسی اور کے لیے عبادت کرتا ہے تو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ وہ کافر ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ہندو کہاں کافر، یار وہ تو اپنے حساب سے عبادت کرتے ہیں. یہودی لوگ کو کافر مت کہو، یار وہ تو صحیح راستے پر ہوں گے اپنے حساب سے. غلط ہے. اسی لیے ہم لوگ کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم لوگ، اللہ فرماتے ہیں کہ آمنوا باللہ والذین آمنوا بالباطل. اللہ فرماتے ہیں مومنوں کے بارے اللہ ولی الذین آمنوا، نہیں جیسا کہ آیات ہے والذین آمنوا باللہ
سبحان اللہ یہ بات نکل گئی علماء. بہرحال یہ توحید انشاءاللہ کلمہ توحید کے بارے میں جب لا الہ الا اللہ کی تفسیر کریں گے تو اس میں ذکر کریں گے. اس میں 2 شرط ہے کہ انسان اقرار کرے کہ اللہ ہی صرف معبود ہے اور اس کے علاوہ تمام معبودات باطل ہیں. اور یہ مومن شرط کے لیے ضروری ایمان کے لیے کہ ایمان عقیدہ مسلمان رکھے کہ صرف جو اسلام پہ ہے توحید پر ہے وہی صحیح راستے پر ہے, اور جو اسلام کے مخالف ہے ہم لوگ کو ایک پکا عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ غلط راستے پر ہے اور وہ لوگ گمراہ ہے. تو یہ توحید الوہیت. توحید ربوبیت یہ ہے کہ آپ اقرار کرو کہ ہمارا آقا اللہ ہے, اور آقا کے مطلب کہ اللہ میرا اللہ خالق ہے اور اس کی تخلیق میں کوئی کمی نہیں ہے, اللہ مالک ہے اور اللہ تمام چیز کے مالک ہے, اور ہر چیز کے تدبیر اچھے انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں. اور تیسری قسم کے توحید اسماء و صفات کہ عقیدہ رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سے اچھے نام ہیں, اچھی صفات ہیں. اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا سوچو, اور جو چیز اللہ کے لیے لائق نہیں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے اس کو انکار کرنا چاہیے. اگر انسان یہ تینوں توحید کے اقسام پر ایمان لاتا ہے اور صحیح طریقے سے کرتا ہے تو وہ صحیح راستے پر ہے, اور اس کو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو انشاءاللہ توحید پر اس کے ایمان کی مٹھاس اس کو دیں گے, اور جب بھی اس کو وفات ہوگی تو توحید اور جنت اس کو ضرور ملے گی. اس پر تو ایمان لانے سے کیا فائدہ ہے؟ ابھی ذکر کیا گیا کہ اگر انسان ان تینوں پر ایمان لاتا ہے تو فائدہ یہ ہے کہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے, اور کیونکہ انسان جتنا اللہ کو پہچانتا ہے اتنا ہی قریب ہوگا, اور جو جتنا اللہ سے دور رہتا ہے اور اللہ کے بارے میں اس کو جانکاری نہیں ہوتی اتنے ہی اللہ سے غافل رہتا ہے. ایک مومن جب جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کیا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح ہے, کیا پسند کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں, تو انسان اللہ سے اور قریب ہو جاتا ہے, محبوب بن جاتا ہے, اور اللہ سے زیادہ خوف رکھتا ہے, خشیت کرتا ہے, اور اس کا عمل صالح زیادہ اچھا ہوتا ہے. اور اہم نتیجہ یہ ہے کہ انسان جب ان تینوں پر توحید کرے گا انشاءاللہ صحیح انداز سے تو جب بھی وفات ہوگی تو ضرور اس کو انشاءاللہ جنت ملے گی. یہ مختصر انداز سے تقریباً آج کے درس تھا. اللہ سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم لوگ کو ہمیشہ توحید پر قائم رکھنے کی توفیق دے, اور تمام قسم کے شرک اور خرافات اور نفاق سے ہم لوگ کو بچائے. صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.